وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان کا سوال ہے کنڈے کی فاتحہ کس دن کرنا چاہیے؟ کیا کنڈے میں ہی رکھنا ہوگا یا الگ برتن میں بھی رکھ سکتے ہیں؟ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وصال 15 رجب المرجب کو ہوا ہے، تو اس دن یہ فاتحہ کرنی چاہیے۔ اور اگر کوئی 22 کو کرتا ہے، سمجھانے کے باوجود نہیں مانتا ہے، تو ایسا کرے کہ اس دن حضرت امیر معاویہ کے وصال کا دن ہے، تو فاتحہ میں ان کا نام بھی شامل کر لے۔ اور اگر کوئی 22 کو کرتا ہے، سمجھانے کے باوجود نہیں مانتا ہے، تو ایسا کرے کہ اس دن حضرت امیر معاویہ کے وصال کا دن ہے، تو فاتحہ میں ان کا نام بھی شامل کر لے۔ اور اگر کوئی 22 کو کرتا ہے، سمجھانے کے باوجود نہیں مانتا ہے، تو ایسا کرے کہ اس دن حضرت امیر معاویہ کے وصال کا دن ہے، تو فاتحہ میں ان کا نام بھی شامل کر لے۔ اور کنڈوں کے لیے مٹی کے برتن کوئی ضروری نہیں ہے، جو میسر ہو، تانبے پیتل وغیرہ کے برتن، جرمل کے برتن، اسٹیل کے برتن، اس میں بھی رکھ سکتا ہے۔ سامعین، کلیم چرکٹ کا یہ فتویٰ کنڈے خور بریلویوں کو شیعہ دھرم اپنانے پر مجبور کر دیا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ میری دلائل کو آگے دیکھیں، پڑھیں، جو میں نے بریلوی مولوی اور بریلوی مسجد کے امام حنیف نوری سے گفتگو کے دوران پیش کیا ہے۔ بریلوی کتاب کہتی ہے کہ 22 رجب کو نیاز، فاتحہ، ایصال ثواب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام سے بچے، مگر کلیم چرکٹ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی کر لے تو اس دن تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام ایصال ثواب میں شامل کر لے۔ ارے گالی باز کلیم چرکٹ، اس دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ثواب پہنچانے کو، ایصال ثواب کرنے کو ان کے نام سے منع کیا جا رہا ہے کہ یہ شیعوں کا ایجاد ہے۔ اس دن نہ کرے، بچے، اجتناب کرے۔ کنڈا بھی تمہارے دھرم میں ایصال ثواب کہا جا رہا ہے اور 22 رجب کو ایصال ثواب سے روکا جا رہا ہے۔ آگے حدیث پیش کی ہے جو حوالہ دیا ہوں، اس میں ہے من تشبہ بقوم فہو منہم۔ پھر 22 رجب کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام سے ایصال ثواب کرنے کو منع کیا جا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس دن کرو، گویا یہ شیعہ بننے کی دعوت دے رہا ہے کلیم چرکٹ۔ گویا کلیم چرکٹ کا فتویٰ بریلویت کو شیعہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ سنیں سامعین، کنڈا ہر حال میں شیعہ کا طریقہ ہے، شیعوں کا ایجاد کیا ہوا ہے۔ رضا خانی چاہے 22 کو کرے یا 15 کو کرے، یہ شیعوں کا عمل ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم کے وصول سے وہ شیعہ ثابت ہوئے۔ یہ حنیف نوری سے میری گفتگو ہوئی ہے، اس کو سنیں کس طرح دلائل ثابت کیا ہوں سامعین، وہ تو لاجواب ہوئے ہیں۔ یہ کلیم چرکٹ بھی خود شیعہ ہے، دوسری رضا خانیوں کو شیعہ دھرم اپنانے کے لیے مجبور کر دیا ہے۔ گفتگو سنیں مکمل۔ حنیف نوری صاحب بول رہے ہیں جی حضرت، خیریت سے حضرت؟ حضرت میں علی اصغر بول رہا ہوں۔ 22 رجب کے کنڈے کے متعلق، کنڈے کو ایصال ثواب نیاز کا نام دے سکتے ہیں حضرت؟ تو کیا پوچھنا ہے اس میں؟ اکثر جو اسی مہینے میں جو کنڈے کرتے ہیں جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے نام سے، تو اس کو ایصال ثواب کا نام دے سکتے ہیں؟ جی دے سکتے ہیں نا، دے سکتے ہیں۔ ایصال ثواب ہی تو ہوتا ہے اس میں۔ جی ایصال ثواب ہوتا ہے جی۔ لیکن حضرت ایک کتاب ہے دشمنان امیر معاویہ کا علمی محاسبہ، یہ محقق اسلام علامہ محمد علی نقشبندی، مکتبہ نوریہ حسینی۔ جی میری بات سنیے جی میں بھی سو رہا تھا، آپ نے ایک دم اچانک فون لگایا مجھے۔ جی گجرات سے حضرت 5 منٹ اگر جواب دے دیے اس کا۔ انہوں نے یہاں لکھا ہے کہ شیعوں کی دیکھا دیکھی، آپ کو میں جواب وغیرہ آپ کو دے دوں گا۔ ہاں آپ اس طرح کریں کہ مجھے تقریباً اپنے 10:30 11 بجے مجھے فون لگایا۔ 10:30 11 بجے میں باہر رہوں گا، مصروف رہوں گا جناب۔ ابھی 5 منٹ ذرا سن لیتے کیا لکھا ہے یہاں پہ 5 منٹ کے لیے۔ کیا لکھا ہے کہ شیعوں کی دیکھا دیکھی سنیوں نے بھی 22 رجب کو امام جعفر کی کنڈے بھرنے شروع کر دیے اور وہی قیود شرائط لگائیں جو انہوں نے گھڑ رکھی تھیں۔ اس چال میں آنے والے اہل سنت کے افراد اس کی تہ تک نہ پہنچ سکے اور وہ اسے ایصال ثواب کا یہ طریقہ سمجھ کر اپنا بیٹھے۔ لیکن حیرت ایسے علماء پر ہے جو حقیقت حال سے باخبر ہوتے ہوئے پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایصال ثواب کا طریقہ ہے۔ اس حد تک اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ایصال ثواب کی مخالفت دیوبندی یا غیر مقلد کرتے ہیں۔ ہم اہل سنت ایصال ثواب کے قائل ہیں،
لہٰذا کنڈے بھرنے میں کوئی مذائقہ نہیں. گویا یہ علماء غلام حسین نجفی والی ہی الفاظ کہتے ہیں. ان علماء کو یہ دیکھنا چاہیے کہ شیعوں نے یہ طریقہ ایصال ثواب کے لیے نہیں بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی انتقال کی خوشی میں منانے کے لیے گھڑ رکھا ہے. ایک صحابی رسول کی توہین اور ان سے براءت کی خاطر اس کو وضع کیا گیا. ان کا مقصد وحید وہ صرف حضرت امیر معاویہ کے خلاف خیال کی بھڑاس نکالنا ہے. لہٰذا یہ کیوں کر جائز ہو سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے احکام شریعت میں لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی کسی قسم کی برائی کرنے والا جہنمی کتا ہے. بہت لمبی تحریر ہے اس کے متعلق کہ اس کو ایصال ثواب کے زمرہ میں رکھ کر کرنے کی اجازت نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اس میں بہر صورت 22 رجب کو بھرے جانے والے ان کو کنڈے سے مکمل مشابہت ہے جو شیعوں کی ایجاد کیا ہوا ہے. بہت ساری باتیں لکھی ہیں. اس کو ایصال ثواب یا پھر اس کو فاتحہ خوانی نیاز کا نام دے ہی نہیں سکتے. اس کو یہ تو امیر معاویہ کی توہین ہو گئی ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں حضرت. پھر آپ کا کہنا کہ بھائی ہاں ایصال ثواب کی کنڈے کو ایصال ثواب نام دے سکتے ہیں تو غلط ہے. کتاب کون سی ہے؟ کتاب ہے دشمنان امیر معاویہ کا علمی محاسبہ. اچھا جی میں بھیجوں حضرت پرسنل پہ. ہاں مجھے واٹس ایپ کر دیجیے گا اس کا جی فوٹو. واٹس ایپ کر دیتا ہوں. تو یہاں تو منع کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں تو غلط. پھر تو مخالفت ہو گئی. نام میرا نام علی اصغر ہے. علی اصغر بھائی. جی آپ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں اہل سنت جماعت دیوبند سے تعلق رکھتا ہوں. دیوبند سے. جی 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 اچھا میں چلو حضرت سے رابطہ کر لوں، حضرت بتا دیں گے کیا ہے نہیں مسئلہ اس کا. ہاں ٹھیک ہے، مجھے واٹس ایپ کر دیجیے گا نا. جی اگر دیکھ لیتے حضرت، اگر بتا دیتے پھر. حضرت کئی حوالے ہیں اس کے متعلق کہ اس کو ایصال ثواب کا نام دے ہی نہیں سکتے. آپ مجھے کتاب کا وہ فوٹو کھینچ کے حضرت بھیج دیا ہوں، دیکھیں حضرت، دیکھیں بھیج دیا ہوں، دیکھیں. بھیج دیا ہے. ہاں ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گا اس کو، اس کی تحقیق کر کے آپ کو جواب دیتا ہوں. پھر اگر جواب ابھی نہیں دیں گے تو پھر یہی تو کہا جائے کہ بھائی مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت والے جو ہے امیر معاویہ کی گستاخ ہیں، توہین کرنے والے ہیں، جو شیعہ کی مشابہت کرتے ہیں. بہت ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا جو نسب نامہ ہے جو شیعہ کے ساتھ جڑتا تھا. حضرت امیر معاویہ کے گستاخی کون بولے گا؟ آپ بولیں گے حضرت؟ لیکن لکھا ہوا ہے کتاب میں، جب وہی کریں گے تو کوئی بھی بولے گا نا حضرت. ارے آپ بولو گے یہ بتاؤ مجھے پہلے، کتاب کو چھوڑیے، آپ بولو گے؟ کیوں نہیں بولیں گے حضرت؟ جب کتاب میں بتایا جا رہا ہے کہ بھائی وہ شیعوں کا طریقہ ہے اور شیعہ کتاب کے اس سے بولو گے آپ؟ ہاں اچھا حضرت کتاب میں جو وہی بتایا جائے گا نا حضرت، اور عمل بھی وہی ہو رہا ہے کہ ان کے ایصال ثواب کے نام سے، نیاز کے نام سے جو ہے کنڈے کرتے ہیں. کتاب کے مصنف کون ہے؟ کتاب کے مصنف جو ہے مسلک کے اعلیٰ کے عالم ہیں. ہاں تو اسی لیے پوچھ رہا ہوں نا مصنف کون ہے. ہاں نہیں، یہ مسلک کے اعلیٰ کے ہیں. اب آپ جواب جو مانگ رہے ہیں نا جی میرے سے، تو وہ پہلے میں تحقیق تو کروں کہ وہ کتاب کیا ہے، کہاں لکھی ہے، کہاں سے چھپی ہے، یہ وہ، پھر میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں. ہاں ایک شخص نے قسم کھا کر گئی ہے کہ ہاں میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ علی پور جیٹ کے کئی میری واقفیت والے شیعہ حضرات نے میرے سامنے بعض دوستوں کی موجودگی میں اعتراف کیا ہے کہ ہم معاویہ کے مرنے کی خوشی مناتے ہیں، اور باقی لوگوں کو اصل بات اس لیے نہیں بتاتے کہ معاویہ کے ماننے والے ہمارے خلاف ہو جائیں گے اور شاید کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے، اسی لیے بتاتے نہیں، لیکن ہے اسی وجہ سے انہوں نے ایجاد کیا ہے. ہاں میں اس کو دیکھ لوں گا ذرا. اب اصل بات تو یہ ہے کہ ہم تو الحمدللہ جو ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل سے تسلیم کرتے ہیں. نہیں بالکل صحابی ہیں، بالکل صحابی ہیں، ان کو تو بالکل ہیں. وحی ہے، بالکل وحی ہے، امت کے مانی ہیں. بالکل صحیح ہے بالکل. ہاں اب وہ کتاب کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، میں ذرا دیکھ لیتا ہوں. جی ٹھیک ہے. ہے. آپ نے جو یہ حوالہ میں نے آپ کو دیا ہے، یہ صوفی کلیم صاحب کا آپ نے جو ویڈیو بھیجی، اس نے صوفی کلیم نے کہا ہے کہ اگر کسی کو منع کرنے کے باوجود بھی جو ہے 22 تاریخ کو کرے تو یہ ایصال ثواب کی نیت کر امیر معاویہ کا، تو کتاب میں تو لکھا ہے کہ وہ تو ناجائز ہے اور حرام ہے. ہاں سمجھ گیا ہوں آپ کی پوری. تو آپ نے صوفی کلیم کو بھی تو یہ بنا دیا، شیعہ بنا دیا. میں نے شیعہ نہیں بنایا ان کو. بھائی کتاب کہہ رہی ہے، آپ نہ کرو. بھائی اتنے حوالے دیکھیں، آپ دیکھیں آپ کے پرسنل نے کتنے حوالے دیے،
یہ فتویٰ فیض الفقی ملت اس میں لکھ رہے ہیں، میں نے آپ کو کیا حوالہ پڑھا، یہاں کہہ رہے ہیں ہرگز نہ کریں، لہذا حضرات سنی حضرت لازم ہے کہ وہ شیعوں کی موافقت دور رہیں، 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق کی نیاز ہرگز نہ کریں، بالکل منع کر رہے ہیں۔ دوسری کتاب میں نے آپ کو کیا دیا، آپ یہیں پر آ رہے ہیں بات لے کر کے، جب کہ اس بات کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں آپ لے دے کے وہیں آ رہے ہیں۔ نہیں مطلب آپ نے جو میں نے آپ کو جو حوالہ دیا آپ نے جواب دیا نہیں، اب کہ میں تحقیق کروں گا، پھر آپ نے صوفی کلیم کا دیا، صوفی کلیم تو وہی بول رہا ہے کہ بھائی 22 رجب کو کرو، تو کتاب کہہ رہی ہے وہ شیعہ ہے اور امیر معاویہ گستاخ ہے، اور جو امیر معاویہ توہین کرے جہنمی کتا ہے، وہ بتائیں نا۔ تو میں آپ کو جواب اس کا دے دوں گا۔ کب جواب دیں گے لیکن جناب؟ میں جواب تلاش تو کروں گا، واقعی ابھی حال ہی دیجیے تو میری سیری نہیں ہونا اتنا، ابھی حال ہی میں لیکن اصلاح الرسوم الطاہرہ کے اندر جو ہے یہ جن لوگ شیعہ لوگ ایجاد کرنے والے وہ کہہ رہے ہیں کہ ناجائز ہے کنڈا ان شرائط کے ساتھ۔ مجھے ان کا جواب تو تلاش کرنے دیجیے، آپ کی پوری گفتگو میں نے سن لی، آپ نے واٹس ایپ پہ مجھے ان کے حوالے پیش کر دیے نا، ہاں بس تو پھر دیکھنے دیجیے۔ اب رہی بات اپنے دیکھنے کی تو میں آپ کو آدھار کارڈ، نہیں اگر صوفی کلیم سے آپ کا رابطہ ہے، صوفی کلیم سے اگر رابطہ کرے، نہیں ان سے میرا رابطہ ہے ہی نہیں۔ ہاں اچھی بات ہے، تو ورنہ کہیں کہ بھائی آپ تو شیعہ بننے کی دعوت دے رہے ہیں بریلویوں کو، ورنہ اگر رابطہ ہو آپ کا تو آپ ان سے کہیں صوفی کلیم سے کہ آپ تو 22 رجب کو جو ہے کنڈے کی جو نیاز ہے اس کو اصالہ ثواب نیت کر کے جو ہے سنیوں کو جو ہے یعنی بریلویوں کو آپ شیعہ بنا رہے ہیں، یہ کہیں نا ان سے آپ۔ اب اصل میں کیا ہے کہ میری ان کا فون پر آج تک بات تو ہوئی نہیں ہے۔ میں نے اپنے ادھر مفتی کیا نام ہے ہمارے ایک حسن نوری گونڈوی صاحب ہیں ہمارے ادھر اجین میں، ہاں ٹھیک ہے، اور ہمارے ایک مفتی وسیم القادری صاحب ہیں، مفتی شہزاد رضوی صاحب ہیں۔ وسیم القادری سے شاید میری گفتگو ہوئی تھی، شاید اس کی ریکارڈنگ موجود ہے، اس کی ریکارڈنگ موجود، ان کی ریکارڈنگ موجود ہے تو بھیجیے گا مجھے ان کی بھی۔ ہاں دیکھتا ہوں، وسیم القادری کی گفتگو ہوئی تھی، جو ایک کسی مجمع میں کسی دیوبندی کو زبردست توبہ کرا رہے تھے، توبہ کرو چھوڑ دو دیوبندیت، غالباً وہی ہے وہ وسیم القادری۔ ریکارڈنگ بھیجیے گا ان کی بھی۔ ہاں اور صغیر احمد جوکھن پوری سے میری گفتگو ہوئی ہے، کن سے؟ صغیر احمد جوکھن پوری سے میری گفتگو ہوئی ہے، فاروق رضوی سے بھی گفتگو ہوئی ہے ہدایت کے بخشش پر۔ حسن نوری گونڈوی صاحب کو جانتے ہیں آپ؟ شاید ان کا نمبر نہیں ملا مجھے، نہیں تو جانتے ہیں ان کو آپ، ویڈیو وغیرہ موجود ہے ان کی؟ شاید نام سنا ہوں، اگر نمبر دے دیں گفتگو کی ریکارڈنگ بھیج دوں آپ کو میں۔ ہاں تو پہلے میں ان سے بات تو کروں حضرت سے، حسن نوری گونڈوی صاحب سے۔ ہاں اور مولانا وسیم صاحب کی آپ سے بات ہوئی تھی تو وہ ریکارڈنگ مجھے بھیجیے گا کہ آپ سے کیا بات ہوئی تھی۔ آپ کی ریکارڈنگ ابھی بہت ریکارڈنگ ہوئی نہیں میری، بیچ میں میری ملاقات ہے ان سے۔ آپ کی ریکارڈنگ میں نے کیا، بیچ میں ریکارڈنگ بند ہو گئی، بہت ساری گفتگو۔ ہاں میں ریکارڈنگ کر کے کیا کریں گے آپ؟ نہیں حضرت ضروری ہے کہ بھائی دیکھو آپ اپنے مسلک کے عالم ہیں، امام ہیں، تو جب آپ کنڈے کی دعوت دیتے ہیں لوگوں کو، جائز کہتے ہیں، اور پھر آپ کی کتاب منع کر رہی ہے، تو آپ لوگ کس طرح کیا لوگوں کو کیا بنا رہے ہیں، لوگ عوام کو پتہ چلے نا۔ میں تو تعلیم مثال کے طور پر اگر دعوت تبلیغ کے متعلق ہماری کتاب صاحب ثابت کر دیں گے کہ بھئی ناجائز ہے، حرام ہے، شرک کفر ہے، اور میں جواب دے نہ سکوں، تو پھر میں خود دعوت تبلیغ میں نکلوں، لوگوں کو نکالوں، تو پھر میرے نکالنا صحیح نہیں ہوئے گا نا، میں اگر جواب دے نہیں پاؤں۔ لیکن میں اگر جواب دے دوں کہ بھائی مسئلہ کیا اعلیٰ حضرت والے ہی اس کو کہہ رہے ہیں، صحیح ہے، اچھا کام ہے، ایسا کرنا چاہیے، تو پھر تو اعتراض بریلوی والوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایسا ہی مسئلہ ہے کہ آپ ایک مسئلہ ایک عمل کر رہے ہیں، اس عمل کے جواز پر کوئی ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس، اب میں اس کو حرام ناجائز ثابت کر رہا ہوں مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کتاب سے، تو پھر آپ لوگوں کو چاہیے اس کو بند کرا دیں تاکہ آپ کے لوگ شیعہ نہ بنیں، اور اگر کرنا ہی ہے کنڈا تو پھر سنیت کا دعویٰ نہ کریں، بات یہ ہے نا۔ جی ٹھیک ہے حضرت، ٹھیک ہے نا، تو مجھے ریکارڈنگ بھیج دیجیے مولانا وسیم صاحب کی، اور ایک اور وہ اشفاق صاحب کی بھی۔ ہاں اشفاق صاحب کی نہ ہو تو کوئی بات نہ، وہ وسیم القادری وہ ہے کہ دوسرا کوئی اور ہے، تو میں وہ دیکھ لیتا ہوں، شاید آپ جس کو کہہ رہے ہیں وہ نہ بھی ہو سکے یا وہی ہوں، کالے سے ہیں، بالکل کالے ہیں وہ۔ نہیں وہ نہیں ہے۔ ہاں تو الگ ہے، وسیم القادری الگ ہے پھر وہ۔ فاروق رضوی صاحب سے گفتگو ہوئی ہے؟ ہاں ہدایت کی بخشش ہوئی ہے، جب سمجھ گیا کہ بھائی یہ تو دیوبندی ہے، بھاگا فون کر کے، جب حوالہ دینا شروع کر دیا ہے میں۔ ہدایت کی بخشش، اللہ کے نبی نے گستاخی کی ہے، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام، احمد صاحب نے اس پر میں نے گفتگو کی تھی ان سے، تقریباً 12 منٹ کی ہوئی، اور مجھے بریلوی سمجھ کر کے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے،
मतलब गुमराह करने की कोशिश, जब मैं हवाला देना शुरू किया कि भाई इसका मतलब ये होता है और हदायत के बख्शिश में ये गुस्ताखी है, ये गुस्ताखी है, मसला के आलत वाली किताब है और इसको जला की हदायत के बख्शिश जलाने की बात भी हुई थी। तो हवाला देना शुरू किया तो फिर वो फ़ोन काट के भाग गए। फिर मैं फ़ोन लगा, बोला हज़रत क्या है फ़ोन काट के भाग रहे हैं, आप लोग मुक़र्रिर हैं, मसला के आलत लोग सुनते हैं आपको, और आप अगर अपने आलत को अगर मुसलमान साबित न कर पाएंगे तो फिर कौन करेगा, आवाम की क्या हालत होगी आपकी। तो फिर कभी गुफ्तगू नहीं करते हो हदायत की बख्शिश तो पर। आपको मुझे उम्मीद है कि अब आपको इंशाअल्लाह हर बात का मुकम्मल जवाब मिल जाएगा। मिलना चाहिए, मैं इसका इंतज़ार में हूँ, मिलना चाहिए जी जी। या तो फोन पर ही अगर हो जाए तो बेहतर है, या तो फिर अगर वहाँ आने की जरूरत हमें पड़ी तो वहाँ हम आ जाएंगे। और आप देवबंद से ताल्लुक रखते हैं, हमारा एक पर्चा है चैलेंज है मुनाज़रा, हाँ वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा अभी। मैं फ़ोन पे ही गुफ्तगू करता हूँ, नहीं ये मेरा ये उसूल है, क्योंकि जो भी मेरे से मुनाज़रा करेगा आमने सामने तो सबसे पहले मैं फ़ोन पे गुफ्तगू करता हूँ उनसे, उनकी इल्मी लियाकत में देख लूँ। पहले फोन पर ही गुफ्तगू होगी, हाँ हाँ उसके बाद ही मतलब वो हाँ, बहुत 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 खूब, सामने बैठने की, बहुत खूब, है ना। ठीक है ठीक है ठीक है।